إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت سے ہم مالک الملک کے ایک نئے انعام اور نئے احسان اور نئی رحمت کے قریب ہونے والے ہیں۔ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے میرے اور آپ کے دروازے پہ دستک دینے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی کرم کی اور احسانات کی بارش ہے، لاتعداد احسانات اس نے میرے اور آپ پہ کیے ہیں۔ زندگی اس نے عطا کی ہے، جوانی اس نے بخشی ہے، اولاد اس نے دی ہے، گھر اس نے دیا ہے۔ رزق کے حوالے سے میں کسی تنگی کا شکار نہیں ہوں، مجھے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق سے کھانے اور پینے کا موقع بھی مل رہا ہے، صحت اور سلامتی کی نعمتوں سے بھی میں مالا مال ہوں۔ اللہ نے میرے جسم کو اگر بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور کسی بیماری سے دوچار نہیں ہوں تو مجھے اس عنایت میں بھی اپنے اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے احسانات کی کوئی اخیر نہیں ہے۔ وہ مالک الملک ہے، اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ غفور اور ودود ہے، وہ قریب اور مجیب ہے، بندوں کی ہر ضرورت کو ہر گھڑی پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مومن بندوں کو اس کی معیت اور ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اس کے کرم کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی صورت ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کی معافی کا ایک اور موقع عطا کر دیا ہے۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہے اور بڑا سعادت مند آدمی ہے جس کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان ملنے والا ہے۔ ان لمحات میں اور ان تھوڑے دنوں میں مجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ کو اس رمضان کی آنے والے رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ اگر میری تقدیر میں موت لکھی بھی ہے تو کم از کم مجھے اپنی نیت اور اپنے
خالص رکھنا چاہیے اور نیت یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اگر میرے اپنی حیاتی نے یہ رمضان پا لیا تو میں بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ تیرے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس بات کا منتظر ہوں کہ ادھر رمضان کا چاند طلوع ہو اور میں تیرے کہنے پہ کھانا چھوڑنے کو بھی تیار ہوں اور پھر تیرے کہنے پہ اس کو کھانے پہ بھی تیار ہوں. اس محبت اور پیار کے جذبات میں ہمیں یہ زندگی گزارنے چاہیے. اگر اللہ نہ چاہے موت آ بھی گئی مجھے تو کم از کم مجھے اس رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی نیت کا ثواب تو مل ہی جائے گا. نیت المومن خیر من عمل ہی، مومن کی جو نیت اس کے عمل سے بعض وقت بہتر ہوتی ہے. بعض وقت نیت کی بنیاد پہ آدمی وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے کہ شاید عمل کی بنیاد پہ بھی اس کو وہ ملنے والا نہیں ہوتا. صرف اس کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ ارادہ دل کا ارادہ ہوتا ہے اور مالک الملک کو وہ ارادہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ سبحانہ جلال شاید عمل کرنے والے کو تو ریاکاری کی وجہ سے اس عمل سے محروم کر دے، لیکن نیت کرنے والے کو جو کسی عذر کی وجہ سے عمل نہیں بھی کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی بنیاد پر اس کو اجر عطا بھی کر دے. چونکہ نیت ایسی نیکی ہے کہ جس میں ریا داخل نہیں ہوتی. نیت کی عبادت، نیت کرنا کسی نیکی کی، یہ وہ ایسی نیکی ہے کہ جس میں ریا کا کوئی عمل دکھاوا نہیں ہوتا. نیت میں کیا دکھاوا؟ نیت تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا. وہ جنگ تبوک کے موقع پہ جب کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی جنگ میں شریک ہوئے اور لمبا سفر طے کیا اور سنگناک پہاڑوں کا سفر طے کیا اور مشقتیں برداشت کی اور اپنی سواریاں لے کے گئے اور اپنے گھر چھوڑ کے گئے اور اپنے بیوی بچوں سے کو جدائی دے کے گئے اور اپنے پکے ہوئے باغات چھوڑ کے گئے اور گرمی کا سفر طے کر کے گئے اور لمبی مسافت طے کرنے کے بعد جب واپس پلٹنے لگے تو نبی کریم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں ہیں، آپ کے ساتھ سفر میں شریک نہیں، نہ کوئی سواری استعمال کی، نہ سفر کی مشقت اٹھائی، نہ مالی طور پہ کچھ اس خرچہ کیا، نہ جسم اپنا لے کے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اتنا اجر عطا کر دیا ہے کہ تم نے اتنی مشقتوں کے بعد حاصل کیا ہے. حبسہم العذر، وہ عذر کے وجہ سے معذور تھے، کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کے پاس مال نہیں تھا، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، ورنہ ان کے دل میں چلتے تھے. وہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر میری بینائی ہوتی تو میں بھی جہاد کے لیے چلا جاتا، اگر میں معذور نہ ہوتا تو میں بھی لڑائی کے لیے نکل جاتا، اگر میرے پاس اونٹنی اور گھوڑا ہوتا تو میں بھی رخت سفر باندھ دیتا، اور اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو میں بھی اس عظیم عمل کو پانے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کے چلا جاتا اور حبیب کبریا کی رفاقت میں جہاد کر کے آتا. ان کی نیتوں اور ارادوں میں یہ بات تھی. اللہ نے ان کی نیتوں کی بنیاد پہ وہ پورا اجر ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہے جو عمل کرنے والوں کو اللہ نے عطا کیا ہے. تو ان ایام میں مجھے کم از کم اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال مجھے رمضان تک پہنچائے اور میں پوری طرح اپنے اللہ کی یہ بندگی کرنے کے لیے تیار ہوں. بھلے آپ کے لیے مشقت بھی سامنے نظر آ رہی، گرمی بھی ہے اور کام بھی ہے اور ڈیوٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے سب کچھ کے باوجود مجھے اپنے اللہ سے محبت اور پیار اتنا ہونا چاہیے کہ میں ساری رکاوٹوں کو توڑ کے اور ساری رکاوٹوں کو برداشت کر کے بھی اپنے اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت اور اس کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے مجھے تیار رہنا چاہیے. اور اگر موت آ بھی گئی تو کم از کم نیت کا ثواب تو مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہم بحسنۃ ولم یعمل بها، جو آدمی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور نیکی نہیں کرتا، صرف ارادہ کرنے پہ اور ایک نیکی نہ بھی کر پائے تو ہم اس کو پھر بھی ایک نیکی کا ثواب تو عطا کر ہی دیتے ہیں. اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا عطا کر دیتے ہیں. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں اس محبت اور پیار کے ساتھ اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے. یہ ہمارے رب کا حکم ہے. میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے بندے تو نے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھا ہے. یہ کسی عام بندے کا آرڈر نہیں، یہ کفیل کا آرڈر نہیں، یہ مدیر کا آرڈر نہیں، یہ ماں باپ کا آرڈر نہیں، یہ کسی میرے سربراہ اور کفیل کا ذمہ دار کا آرڈر نہیں. یہ میرے اس رب کا آرڈر ہے جس نے مجھے زندگی بخشی ہے،
جس نے مجھے وجود بخشا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، سنتے ہوئے کان اور بولتی زبان دی ہے، جس نے مجھے دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، جس نے مجھے صحت جان اور جوانی دی ہے، جس نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، جس نے میری زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے. آج اگر سال میں 1 مہینہ کو رب کہتا ہے کہ میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر، تو مجھے بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کے اپنے حکم کو ماننا چاہیے. روزہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. نبی کریم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اور سب سے پہلی بنیاد یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور دوسری گواہی نماز کی پابندی کرنا، اور دوسرا رکن نماز کی پابندی کرنا، اور تیسرا رکن اللہ اکبر زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن وہ یہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، جس کو اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے. اور صرف اس امت میں فرض نہیں کیا، اللہ نے پچھلی امتوں کے اوپر بھی اس کو فرض کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ارے ایمان والو، اے ایمان والو جو مجھے رب مان چکے ہو، میرے آخری رسول کی رسالت پہ ایمان لا چکے ہو. کیا محبت بھری ندائیں اللہ تعالیٰ کی اپنے مومن بندوں سے. اللہ کس پیار کے ساتھ اپنے بندوں کو بلاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، مجھے رب مان چکے ہو، میرے ایک ہونے کا اقرار کر چکے ہو، میری ربوبیت کا اعتراف کر چکے ہو، میرے ایک ہونے کی گواہی دے چکے ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں میں فرض کیے گئے تھے. یہ نہ سمجھنا کہ مشقت ہے، اللہ نے کوئی ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے، یا اللہ نے ہمارے اوپر کوئی زبردستی کی ہے، کوئی اللہ نے ہمارے اوپر زیادتی کی. نہیں، اللہ کہتے ہیں صرف تم کو پابند نہیں کیا، ہم نے پہلی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو. ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. ساتھ وجہ بھی بتا دی کہ اس مشقت کو اٹھانے میں تمہارا ہی فائدہ ہے. تمہارے اندر خوف الہی پیدا ہوگا، خشیت الہی دل میں آئے گی، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آئے گا. ہم تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں، تم کو تیار کرنا چاہتے ہیں. جب آپ میرے کہنے پہ پانی کی ایک بوند بھی اپنے حلق سے، حلال چیزیں بھی میرے کہنے پہ تم اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارو گے، میری محبت میں تم صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک حلال پانی، حلال جوس، حلال دودھ، حلال کھانے پینے کی چیز، تم ایک لقمہ اور ایک ذرہ اور ایک پانی کی بوند بھی تم اس لیے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارنا چاہتے کہ میرے رب نے مجھ کو روکا ہو. یہ تقویٰ ہے، یہ میرا ڈر ہے. میں تمہیں زندگی بھر کے لیے اس تقوی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ کیا ہے؟ روزہ صبح فجر طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے. آپ نے کچھ کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، اور اپنی جنسی خواہش کو اپنے پورا نہیں کرنا. یہ روزہ ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ وہ عظیم اطاعت اور فرما برداری ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے، اللہ کا پیار جاگتا ہے روزے کے ساتھ. مالک الملک کی محبت کو جلا ملتی ہے روزے کے ساتھ. روزہ کیا ہے؟ روزہ وہ عظیم عمل ہے جس کا ثواب بغیر حساب کے ملنے والا ہے، بغیر حدود کے ملنے والا ہے، جس کا ثواب دینے کے لیے کوئی پیمانہ مقرر نہیں. روزہ کیا ہے؟ روزہ گناہوں کو بخشوانے اور گناہوں کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ اور بہانہ ہے. روزہ کیا ہے؟ آگ سے بچانے کے ایک ذریعہ ہے روزہ. اگر تم 12 گھنٹے 16 گھنٹے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لو گے، ہم تجھے 1 مہینہ میں گناہوں سے بچانے کی بھی پریکٹس کروانا چاہتے ہیں. روزے کی حالت میں بندہ گناہ بھی نہیں کرتا، اور روزے کی حالت جب تم روزہ رکھو گے ہم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی تمہارے جسموں کو بچا دیں گے اور محفوظ کریں گے. روزہ کیا ہے؟ روزے کے ذریعے ہم
ہمارے پاس آؤ گے کہ ہم آپ کو خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں اور خوشی عطا کرنا چاہتے ہیں تمہاری جھولیوں میں اس روزے کی روزہ فرض کر کے اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہمارے اوپر. جب یہ ساری برکات میرے آپ کے سامنے رہے گی پھر مجھے روزہ رکھنے میں بھوک برداشت کرنے میں معدے میں جو بھوک کی وجہ سے درد اور تکلیف ہوگا اس کو آپ لذت کے ساتھ برداشت کریں گے. پیاس کی شدت جب تنگ کرے گی گلا جب خشک ہوگا ہونٹ جب خشک ہوں گے آپ کو تکلیف ہوگی پیاس برداشت کرنے میں. اس وقت جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے میرا اللہ خوش ہو رہا ہے مجھے کل قیامت کے دن خوشی ملنے والی ہے کل جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں میرے لیے کل آگ سے بچا جانے والا ہے میرے لیے اس روزے کی وجہ سے پھر بندہ بڑی خوشی کے ساتھ رکھتا ہے اس کو بڑی محبت کے ساتھ اس کو رکھتا ہے. روزہ میرے عزیزوں آدمی کی صحت کے اعتبار سے بھی ایک بہترین انسٹیٹیوٹ ایک مہینے کا بہترین کورس ہے. روزہ رکھنے سے بندی کی صحت درست ہوتی ہے. کئی لوگوں کی بیماریاں روزے سے ٹھیک ہوتی ہیں. صحت کے اعتبار سے تربیت کے اعتبار سے تہذیب نفس کے اعتبار سے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ضبط کرنے کے اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے فقراء اور مساکین کا درد محسوس کرنے کے اعتبار سے ایک بندے کو جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں اس کو بھوک سے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور میرے رب نے مجھے اگر 3 ٹائم کا کھانا میسر کیا اللہ تیرا شکر ہے. جو بھوک سے تکلیف ہوتی ہے یہ تیری مہربانی ہے کہ میں اس تکلیف سے دوچار ہوں. تیری مہربانی کہ تو نے کھانا تو مجھے دیا ہو. جن کا چولہا نہیں جلتا جن کے گھر میں کھانا نہیں پھر آپ کو قدر ہوگی اس نعمت کی. صبح شام جو ہم لسی کے جام پیتے ہیں اور شربت کے جام نوش کرتے ہیں ہم جو دہی کھاتے ہیں اور روٹی کھاتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں اس کی قدر پڑے گی. پھر اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے کبھی کھانے کے حوالے سے مایوس نہیں کیا اور پریشان نہیں کی. مجھے تو کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑا. روزہ صبر کرنے کی تربیت کرتا ہے بندے. روزہ نفس کی مخالفت کا نام ہے. روزہ شہوات کو توڑنے کا نام ہے. روزہ ایک نظام اور ایک نظم کے اندر رہنے کی پریکٹس کا نام ہے. بس آپ نے اس ٹائم پہ کھانا بند کر دینا پوری دنیا پورے نیزہ پورے مملکہ میں جب ٹائم ہو جائے گا تو سب کھانا. کیا تربیت ہے ایک نظم کو چلنے کی بہترین تربیت ہے کسی نظم میں چلنے کی ترتیب کا. ٹائم کی پابندی کا نام یہ بھی روزہ سکھاتا ہے. آپ نے فلاں ٹائم افطار کرنا ہے اس سے لیٹ نہیں کرنا اس ٹائم میں بند کرنا ہے. یہ تربیت ہے. 1 مہینہ اللہ میری آپ کی تربیت کرتا ہے. میرے ساتھی جو درس میں لیٹ آتے ہیں وہ ذرا رمضان کے روزے سے یہ تربیت بھی حاصل کر لیں کہ میں نے کم از کم ٹائم پہ آنا اور ٹائم پہ یہ بھی روزہ سکھاتا ہے. روزہ ایک جماعت میں زندگی کس طرح گزارنی یہ بھی روزے کا درس. فقراء کے ساتھ احسان اور نیکی کس طرح کرنا یہ بھی روزے کا درس. مسکین لوگوں کی خیرخواہی کرنا یہ بھی روزہ سکھانا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں روزہ اپنے اندر لے کے آ رہا ہے. محتاجین کا درد کس طرح محسوس کرنا یہ بھی روزہ سکھاتا ہے. روح کی تطہیر اور پاکیزی بھی روزہ سکھاتا ہے. عبادت کی لذت میں مشغول ہونا بھی روزہ سکھاتا ہے. کوئی اتنی عبادت لمبی ہے نماز ہے تو چند منٹوں کی ہے. تلاوت ہے تو آپ 1 گھنٹہ 15 منٹ کر سکتے ہیں. 2 گھنٹے کریں گے 3 گھنٹے کریں گے. ہاں جائے تو 5 دن میں ختم ہو جائے. زکوٰۃ ہے تو سال میں 1 مرتبہ. مسلسل طلوع آفتاب سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ 12-16 گھنٹے کی لمبی عبادت کرو. کون سی عبادت ہے؟ روزہ ہی تو ہے. ذکر بھی نماز بھی قیام بھی اعتکاف بھی تلاوت قرآن بھی بہت ساری چیزیں سے میں اسی روزے کے چند فضائل آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس زاویے سے جو میں نے باتیں بتائی ہیں اب سوچئے ذرا کہ کتنا اللہ کا کرم ہے جو اللہ نے میرے اوپر اگر مجھے اور آپ تک رمضان تک زندگی نصیب ہوتی ہے اور دعا کریں نصیب ہو جائے. دعا کریں اور اس محبت اور پیار کے ساتھ منتظر رہیے اپنے پہلے روزے کا. یا تو پھر بھی اللہ کی مہربانی سمجھیں گے ڈیوٹیاں رات کو ہوتی ہیں دن کو مشقت. ہمارے ہاں تو انڈیا پاکستان میں تو لوگ اللہ اسی گرمی میں جو رکھتے ہیں وہ اسی گرمی میں روزہ رکھتے ہیں. مزدور بھی رکھتے ہیں لوگ اسی گرمی میں. رات کو کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی. وہاں تو بجلی اتنی نہیں دن کو نہیں ملتی رات کو کہاں ملے. یہ بھی اللہ کا انعام سمجھے کہ آپ یہاں ہیں
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو سہولت دی ہے جس کے اوپر بھی شکریہ ادا کریں. روزہ کے فضائل میں سے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمام عبادتوں میں سے کسی عبادت کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے، تمام عبادتوں میں سے کسی کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، تو وہ روزہ ہی ہے. نبی کریم کا فرمان ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، عمرہ بھی، تلاوت بھی، ماں باپ کی خدمت بھی، اور بھی کئی نیکی ہیں، راستہ دکھانا بھی، فقیر کی مدد کرنا بھی، کسی کا تعاون کرنا بھی، صدقہ خیرات کرنا بھی، سارے اعمال اپنی فرشتہ عبادات کی اور اعمال کی. فرمایا سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اس کے 4 معنی محدثین نے ذکر کیے ہیں. ایک معنی تو یہ کیا ہے کہ ان الصیام لا یقع فی الریا کما یقع فی غیرہ، اللہ کیوں کہتے ہیں یہ میرے لیے، حالانکہ نماز بھی تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، حج بھی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، روزہ بھی تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، سبحان اللہ، زکوٰۃ بھی تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، عمرہ بھی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. ایک معنی یہ ذکر کیا ہے کہ باقی تمام نیکیوں اور عبادتوں میں ریا کا شائبہ موجود ہے اور اس میں دکھاوا آ سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں دکھاوے کا امکان موجود نہیں، جس میں ریاکاری اور دکھاوے کا امکان نہیں. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی اور کی شراکت اور دکھاوے کا امکان نہیں. جب قیامت کے دن اس کے اجر کی باری آئے گی تو میں خود اس کا اجر ادا کروں. الصوم لی وانا اجزی، الصیام لی وانا اجزی. ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ روزے کے ثواب کی مقدار کو صرف اللہ جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. باقی اعمال کا جب ثواب دینے کی باری آئے گی، شاید اللہ جبریل علیہ السلام کو کہیں، فرشتوں کو کہیں، فلاں کو کہیں، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو. جب روزے کا ثواب دینے کی باری آئے گی، اللہ کہیں گے بس اس کا اجر میں خود دوں گا. فرمایا اس کے ثواب کی مقدار کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. باقی اعمال کی ثواب کی مقدار کا شاید فرشتوں کو علم ہو کہ اس کا کتنا ثواب ملے گا اور کتنا اجر ملے گا، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کا ثواب اور جس کی ثواب کی مقدار کا اور اس کی نیکی کتنی اللہ بڑھا کے دیتا ہے، اس کے بڑھانے کی مقدار کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک معنی یہ بھی ذکر کیا ہے، الصیام احب العبادات الی اللہ والمقدم عنده، رب جلال کو انتہائی محبوب نیکی ہے اور اللہ کے ہاں انتہائی مقدم ہے. چوتھا معنی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور احترام، شرف اور مقام کی وجہ سے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے. جس طرح اللہ نے بیت اللہ کو بیت اللہ اگر کہا گیا، حالانکہ یہ مسجد بھی بیت اللہ ہے، لیکن اگر کعبۃ اللہ کو یا مسجد حرام کو بیت اللہ کہا ہے تو اس کی عظمت اور شرف کی وجہ سے کہا ہے. اگر اس کتاب کو کتاب اللہ کہا گیا تو اس کی عظمت اور شرف عطا کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے نام کی اضافت کے ساتھ اگر اس کو ذکر کیا ہے تو اس کی عظمت اور شرف کی وجہ سے. اور اللہ نے روزے کو بھی شرف دینے کے لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کی عظمت اور شرف عطا کرنے کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها، ابن آدم کے ہر عمل اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا، 10 گنا ملے گا، لیکن 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ ادا کرتے ہیں اور اجر عطا کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے یدع شہوتہ وطعامہ لاجلی، یہ شخص اپنے خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، اس لیے اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا. روزے کی فضائل میں سے دوسری فضیلت یہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ الباہلی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، اللہ کے رسول مجھے ایسا حکم دیجئے جس حکم کے ذریعے اللہ مجھے نفع دے، ایسا آرڈر دیجئے، ایسا عمل بتائیے جس عمل کے ذریعے اللہ مجھے نفع دے، اللہ مجھے فائدہ دے. قال علیک بالصوم، نبی کریم نے فرمایا علیک بالصوم، روزے رکھا کر. روزہ ایسا عمل ہے فإنہ لا مثلہ، کہ اس کی مثل کوئی اور عمل. نفلی روزے بھی ہیں، فرضی روزے بھی، فرضی تو فرض ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں، لیکن نفلی روزوں میں اگرچہ اختیار. تیسری فضیلت اس روزے جیسی عبادت کی یہ ہے، اسی حدیث قدسی میں
نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال سمجھتے ہیں؟ ڈھال پچھلے دور میں جب لوگ میدانی جنگ لڑتے تھے، جس طرح ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی لڑنے والے اور مجاہد کے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی۔ ڈھال وہ لوہے کا ایک گول سا اوزار ہوتا ہے جس کو آدمی ہاتھ میں پکڑتا ہے اور تلوار اس کے اوپر سلپ ہوتی ہے۔ تلوار بندے کے جسم میں نہیں لگتی، جب اپنے سامنے اس کو کر لے گا تلوار سلپ ہو کے سائڈ میں چلے گی۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ فرمایا دو چیزوں سے ڈھال ہے، دنیا میں گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے اور آخرت میں جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ دنیا میں گناہوں سے بچنے کی ڈھال اور آخرت میں عذاب جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کوئی بندہ جلدی سے گناہ کرنے کو تیار، کوئی کرنے بھی لگے تو لوگ اس کو احساس دلاتے ہیں تو نے روزہ رکھا۔ یہ ڈھال ہے، بے شمار گناہوں سے بندہ یا روزے کی حالت میں تو ایسے کر، یا روزے کی حالت میں ایسے، رمضان میں تو ایسے کر رہا ہے، یہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی، بے شمار ایسے کر۔ یار تو نے رمضان میں نماز نہیں پڑھی، تو نے روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھی، دوسرے کو آپ روزہ رکھ کے تو نے نماز نہیں پڑھی، تو روزہ رکھ کے چوری کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آئی کہ روزے کی حالت میں چوری کرتا ہے؟ یہ ڈھال ہے۔ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی روزہ ڈھال ہے، فلا یرفث، کوئی بندہ بے حیائی کی بات نہ کرے، فلا یرفث ولا یجهل، جہالت کا کام نہ کرے، ولا یسخب، آواز نہ اونچی کرے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ شَاتَمَهُ، اگر کوئی مرد اس کو گالی دے، لڑائی کرے اس سے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو جواب میں یہی کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ ڈال ہے، وہ تجھے گالی دیتا ہے، تجھے برا کہتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے تیرے اوپر، تیری عزت کو بمال کرتا ہے، نبی کریم کا فرمان ہے تو آگے سے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ مجھے تیرا جواب دینے کی اجازت نہیں دیتا، جواب میں کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت، مسلم احمد کی ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی حسن کہتے ہیں، فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کا مضبوط قلعہ بھی ہے، مضبوط قلعہ ہے۔ اگر کچھ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنے گرد مضبوط حصار لگانا چاہتا ہے اور مضبوط قلعہ کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ، تو اس کے لیے بھی روزہ اللہ نے مشروع قرار دیا ہے۔ روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، ابو سعید خدری کی روایت ہے، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا اور اللہ کے راستے میں رکھا، خالص اللہ کے لیے رکھا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت پہ اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتے ہیں۔ روزہ ڈال ہے، کس سے ڈال ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کا ڈال ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں جو کہ سنن ترمذی میں ہے، شیخ البانی اس کو حسن کہتے ہیں، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں روزہ رکھا، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا بڑا گڑھا اور خندق بنا دے گا جتنی آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا ہے، اتنا جہنم سے دور کر دے گا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہے، اس کو سنن نسائی نے، امام نسائی نے ذکر کیا ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ منہ جہنم مسیرۃ 100 عام، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت سے رکھے، اللہ کی محبت میں رکھے اور اللہ کے پیار میں رکھے، بھوک اور پیاس سے مقصود صرف یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، بعض کا تو ایک روزہ بھی اتنا کام کر جاتا ہے کہ 100 سال کی مسافت پہ جہنم کی آگ سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ روزے کی فضائل میں سے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کو صبر کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا، ساری دنیا گناہ کر رہی ہے، ساری دنیا نیکی سے دور ہے، لیکن آپ اکیلے نیکی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مشقت برداشت کرنے کے لیے، کوئی بندہ بھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں اور آپ اکیلے بیٹھے، صبح اٹھنا، نماز پڑھنے کے لیے آپ نیند قربان کرتے ہیں، جسم چور چور ہے، لیکن ساری تھکاوٹ آپ سائڈ پہ کر کے اللہ کی محبت میں وہ نیند چھوڑنے کی مشقت برداشت کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے آپ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔
بڑی مشقت ہے کسی نیکی کرتے وقت، لیکن اب تمام رکاوٹوں کو توڑ کے آپ کہتے ہیں میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں آنے والی تمام دھوپ میں چل کے آنا، بڑی دھوپ لگتی ہے بندے کو مسجد میں آتے ہوئے، لیکن اس دھوپ کو برداشت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں صبر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بھوک برداشت کرنا اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کرتا ہے، بھوک ڈیوٹی بھی کرنی ہے، بھوک بھی ہے، یہ صبر کرتا ہے، اطاعت کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے، بالکل اطاعت کے اوپر صبر، نیکی کرنے میں صبر کرنا۔ اور صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ گناہ سے بچنے سے صبر کرنا۔ اگر آپ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے حرام کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، خیانت کرنے میں، لیکن آپ سب کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور وہ تمام فوائد کو چھوڑنے کے اوپر جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ زنا کرنا بڑا لذت والا کام، لیکن چھوڑ دیتا ہے، نہیں میرے اللہ نے مجھے روکا ہے، جھوٹ، چوری، خیانت، ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا، بھلے اس کے چھوڑنے میں اس کا نقصان ہو رہا ہے، پیسے جا رہے ہیں، بیمہ اس نے کروایا ہوا ہے، اب اس نے قسطیں دی ہوئی ہیں، اب کسی نے بتایا سود ہے، اب چھوڑنے میں اس کو بڑی مشقت ہو رہی ہے، یعنی اتنے پیسے، اتنی قسطیں میں نے دی ہوئی ہیں بیمہ پالیسی میں، بینک اکاؤنٹ میں اس نے پیسے رکھے ہوئے تھے، اور اس کو کیا کہتے ہیں فکس پرافٹ اس کو مل رہا تھا، بعد میں کسی نے بتایا بھی یہ تو سود کے پیسے، تب جب پیسے دیکھتا ہے تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، جب شریعت دیکھتا ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اس فائدے کو چھوڑ دیتا ہے، کس لیے؟ اس مال کے ہاتھ سے نکلنے کے اوپر صبر کرتا ہے، جس گناہ کے نتیجے میں جو لذت اس کے ملنے والی تھی اس لذت کو چھوڑ دیتا ہے، مالی فائدہ تھا، جسمانی فائدہ تھا، جنسی خواہش تھی، کوئی خواہش تھی، اس خواہش کو قربان کرتا ہے، صرف اللہ کی ذکر کرتا ہے۔ یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کی تیسری قسم ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، نقصان ہو گیا اس کا، بڑا نقصان، پیسے اس کے مر گئے، کمپنی بیٹھ گئی، کھا گیا کوئی بندہ اس کے پیسے، اب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، اس کو ظاہر بات ہے پیسے لاکھوں روپے اس کے گئے، آگ لگی اس کے مکان کو، کہتا ہے اللہ تیرے فیصلے پہ راضی۔ یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے جو صبر کی تینوں قسمیں بندے کو سکھاتا ہے، تینوں قسمیں۔ جب آپ کو تکلیف ہو، درد ہو، جسم ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کے اوپر آپ صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ روزے کے اندر اطاعت کرنے پہ صبر بھی ہے، بھلے کوئی بھی نہیں رکھ رہا لیکن آپ رکھ رہے ہیں۔ روزے کے اندر جو آپ کو بھوک کی وجہ سے درد ہوگی نا، معدے میں پیاس کی وجہ سے جو تکلیف ہوگی نا، اس تکلیف کے اوپر جب صبر کریں گے، یہ اس کے اوپر آپ کے سامنے آئیں گی، حلال چیزیں میں آئیں گی، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑیں گے، اس کو کھانا پینا روک لیں گے، یہ بھی صبر کی دوسری صورت ہے۔ سائن کو جو پیاس کی تکلیف، بھوک کی تکلیف، لاغری کی تقسیم، سستی کی تکلیف، جسم میں کمزوری کی تکلیف، صبر کی تینوں قسمیں اس میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کیا رضا کرنے والے ہیں۔ اگر بغیر حساب کے اجر لینا چاہتے ہیں تو یہ بہترین سیزن ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، روزوں کی صورت میں جو آپ کے دروازے پہ آنے والا ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت پہ، حرام کاموں کو چھوڑنے پہ، اور اس کی وجہ سے جو آپ کو جسمانی تکلیف آئے گی اس کے اوپر صبر کر کے ہم بغیر حساب کے اجر کے مستحق بن سکتے ہیں۔ صبر کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا معاف ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کے کھاتے میں جتنے گناہ ہیں، بلکہ ایسا عظیم عمل نبی کریم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کے حکم سمجھ کے میرے رب کا حکم ہے اور اس سے محبت اور پیار کے ساتھ اس کو قبول کیے، بڑی خوشی سے افطاری بھی کرتا ہے، سحری بھی کرتا ہے، خوش بھی رہتا ہے اور بڑا تیار ہے، کبھی شکوہ نہیں کرتا، الحمدللہ میں اللہ کے لیے روز بھوک رہا ہوں، اللہ کے لیے بھوکا رہ رہا ہوں نا۔ لوگ تو اب لوگوں کے لیے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، لوگ تو دنیا کی محبوباؤں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جسم کو زخمی کروا لیتے، پہاڑوں پہ چوٹیاں کراس کر لیتے، جسم کو لہولہان کروا لیتے، لیکن میں اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر لوں تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ وہ احتساب اور اجر کی امید کے ساتھ روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، مالک الملک اس کی اس محبت اور ایمان اور اجر کی ثواب اور اجر اور ثواب کی امید کے جذبے کو دیکھ کے، جس کے اندر یہ جذبہ زیادہ ہوگا اللہ
اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ رمضان کے 30 روزے بہت بڑا اللہ کا انعام، پچھلی ساری تختی دھل جائے گی، سارا کھاتا مالک کا ملک صاف، ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے جتنے گناہ تھے ہم سب معاف کر دیں گے اس کے روزے، لیکن 2 شرطیں ہیں، ایمان ہو اور اعتدال۔ ایمان کی سمجھ میں رکھے، لوگوں کو لیے نہ رکھے، لوگ کہیں گے اتنا اٹھا کٹا اس لیے روزہ رکھتا ہے، یہ تو پھر کیا نہ مانو، پھر ایمان نہیں۔ بس محبت میں رکھے، اللہ کا حکم سمجھ کے رکھے، ثواب کی امید سے رکھے، اللہ کہتا ہے تیری پچھلی ساری گناہوں کی تختی کو دھو دوں گا تیرے 30 دن کے روزے کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کی فرماتے ہیں فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ، بندے کو آزمائشیں آتی ہیں اپنے گھر میں، اپنے اہل میں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، یہ ہیں مختلف آزمائشیں بندے کو آتی ہیں۔ مثال دیتا ہوں اس کی، بندے کو بعض کا آزمائش بیٹے کی وجہ سے، بیٹا نافرمان ہو گیا، یہ بھی آزمائش ہے، بیٹے کے اوپر ظلم، اولاد پہ ظلم کی، یہ بھی آزمائش ہے، بیوی کو ناجائز طلاق دی، یہ بھی ظلم ہے، اپنے گھر والے، یہ آزمائش ہے، بیوی نافرمانی کی، یہ بھی آزمائش ہے۔ یہ آزمائشیں بندے کو آتی ہیں بیوی اور بچوں کی وجہ سے، آزمائش ہے، بعض کا اولاد کی وجہ سے آپ کی فرض نماز چھوٹ گئی تو اولاد کیا بن گئی؟ آزمائش، فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے اولاد کا۔ اولاد کی وجہ سے آپ حرام کام کرنے میں تیار ہو، اولاد کی وجہ سے آپ نے بینک سے قرض لیا کہ بیٹی کو جائز دینا، سود پہ قرض لیا، اولاد فتنہ بن گئی، بیٹی فتنہ بن گئی کہ نہ بن گئی؟ بیٹی کی تعلیم، مرد و زن کا اختلاط ہے وہاں، عورتیں مرد اکٹھے، بغیر محرم کے بیٹی سفر کرتی ہے، یہ بیٹی تو آپ کے لیے فتنہ بن گئی۔ بچی کی تعلیم کسی ایسے کالج میں جس میں کوئی علی کچھ، بیٹی فتنہ بن گئی آپ کے لیے، بیٹی کہتی میں نے پڑھنے وہاں جانے جانا، باپ اس کو روکتا ہے کہ نہیں وہاں تو غیر محرم لڑکے ہیں، وہاں تو آپ کا سفر ہے، آپ کی رہائش استعمال ٹھیک نہیں، مرد و زن کا اختلاط ہے۔ بیٹا ایمانی نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمانی لے کے فتنہ بنا کہ نہیں بنا؟ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، بچوں کا جو حق تھا، واجب تھا باپ کے اوپر، وہ نہیں ادا کیا، پھر بھی فتنہ بن گیا، اولاد فتنہ بن، ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بیوی اور اولاد اطاعت سے مشغول کر دے، ان پر ظلم کر دے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے سے کہ یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو بندے کو ایسے فتنے گھر میں آتے ہیں نا بیوی بچوں اور اولاد کی وجہ سے، فرمایا یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ، اس کے یہ 30 روزے، صیام بھی، صلاۃ بھی، روزے بھی، نماز بھی، صدقہ بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی، اولاد بیوی اور بچوں کی وجہ سے جو اس کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں اور جس فتنے میں مبتلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے اس کو یہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس اولاد اور بچوں کی وجہ سے جن گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑا، جو اس کے اوپر آزمائش آئی ہے، اللہ جلال اس کا کفارہ کیا ادا ہوتا ہے؟ روزے کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کا کفارہ ان چیزوں کو بنا دیتا ہے۔ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گا، وہ دن یوم یفر المرء من اخیہ، جب بھائی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے جب بندہ رہے فرار کر دے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی اور بچوں سے کہہ دے گا کہ تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ دن فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم، جب سور پھونکا جائے گا تو آپس کے نسبی تعلق ٹوٹ جائیں گے، ماموں بانجے کے، چاچے بھتیجے کے، دادا پوتے کے، باپ بیٹے کے، میاں بیوی کے، سور پھونکتے ہی نسبی تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ فلا انساب بینہم ولا یتساءلون ولا یتساءلون، کوئی بندہ پوچھے گا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرے گا۔ وہ دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، وہ دن جب سورج ایک نیزے کے فاصلے پہ ہوگا، وہ دن جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہ دن جب 1 to 1 اپنے رب سے ملاقات کرے گا، بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، اور وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، قرآن میں کہتے ہیں جو یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ دن اللہ اکبر، جس کی ہولناکی اور خوفناکیاں بہتر جانتے ہیں،
اس دن نبی کریم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، رمضان کے 30 روزے بھی اور قرآن کے 30 پارے بھی وہ بندے کے لیے سفارشی بن کے آ جائیں گے. جب کوئی دستگیر نہیں ہوگا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی معاون نہیں ہوگا، اکیلا اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا اور اس کے دامن میں 30 روزے ہیں، رمضان کے 30 روزے ہیں، اور 30 روزے آ کے کہیں گے اللہ اس نے میرے لیے بھوک برداشت کی تھی، اس نے میرے لیے برداشت کی، اس نے میرا احترام کیا تھا، کھانا پینا چھوڑا تھا، تیرا حکم سمجھ کے اس نے میرا احترام کیا تھا، مجھے رکھا تھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے. یقول الصیام، روزہ کہے گا ربی انی منعت الطعام، اے میرے رب میں نے اس کو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، دن کو یہ کھانے پینے سے روکا رہا، فشفنی فی، تو میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لے. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، رات یہ خواب کہ مزے لینا چاہتا تھا، سونا چاہتا تھا، نیند کرنا چاہتا تھا، لیکن میری محبت نے اس کو بستر سے کھڑا کر دیا. یہ میری تلاوتیں کرتا رہا، میرے ساتھ قیام کرتا رہا، یہ تراویح پڑھتا رہا، مجھے سنتا رہا، مجھے پڑھتا رہا. ربی منعتہ النوم، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا تھا. فشفعنی فی، اللہ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لے. فیشفعان، رب ذوالجلال دونوں کی سفارش کو قبول کر لے. روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، انسان کی سب سے بڑی کامیابی قیامت کے دن کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اللہ جنت میں داخل کرتے اس کو، سب سے بڑی کامیابی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو آگ سے دور کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا، وہ کامیاب اور سرفراز ہوتے ہیں. سب سے بڑی کامیابی جنت کا قرآن ذکر کرتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی، ان کے لیے باغات ہیں، اس کے نیچے نہری جنت. ذالک الفوز الکبیر، بھی بہت بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی جنت کا دخول ہے اور جنت کا حصول ہے. اور یہ جنت کے دخول اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے، صرف داخل ہونے کے اسباب میں سے نہیں، بلکہ جنت میں پروٹوکول کے ساتھ اگر کوئی جانا چاہتا ہے، خصوصی اہتمام کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے، تو مالک الملک نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، اور 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے. نبی کریم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں. لا يدخل منه احد غیرہ، روزے دار کے علاوہ کوئی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا. اللہ کہے گا این الصائمون، اللہ آواز دے گا روزے دار کہاں ہیں؟ این الصائمون، جنت کے دروازے پہ اس دن یہ ندا لگے گی این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ پوری دنیا کے لوگ حشر کا میدان جمع ہے، پروٹوکول کیا، عزت کیا ہے؟ این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ فیقومون لا يدخل منہ، اٹھیں گے لا يدخل منہ احد غیرہم، اللہ کہیں گے کہ اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی اور بندہ داخل نہیں ہو سکتا. یہ عزت اور یہ شرف بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی چند دنوں کے بعد رمضان آپ کے دروازے پہ ہے. نبی کریم فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب آخری روزے دار اس میں سے گزر جائے گا، دروازہ ہی بند کر دیا جائے گا. روزے کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بخشے بھی گئے اور اجر عظیم بھی دے گی. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 اللہ فرماتے ہیں بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار، آگے نام روزے داروں کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی اللہ عطا کرنے والے ہیں، بہت بڑا اجر بھی عطا کرنے والے ہیں.
نویں فضیلت روزے کی یہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گی، یفرحہما، دونوں سے بڑا خوش ہوگا، اذا افطر فرحا، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب بھی اس کو خوشی نصیب ہوگی۔ کہتے ہیں اس کے دو معنی، کہتے ہیں کہ جب اس کو روزہ افطار کرتا ہے نا تو اس کی جو بھوک ختم ہوتی ہے، پیاس ختم ہوتی ہے، اور اس کے لیے کھانا پینا حلال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس کو وہ خوشی نصیب کرتا ہے۔ اللہ تیری مہربانی ہے، مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے میرے چیزیں یہ چیزیں حلال کی ہیں، یعنی اس کی عبادت کے اختتام پہ اس کو خوشی ملتی ہے ان چیزوں کے حلال ہونے پہ۔ یہ کہتے ہیں پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ مجھے خوشی اس بات کی کہ میرا ایک روزہ پورا ہو گیا، جب دوسرا رکھے کہ میرا دوسرا روزہ پورا ہو گیا، اللہ میں نے بڑے عمل کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ میں پورا اترا ہوں تیرے اس پہلے دن کی عبادت پہ، دوسرے دن کی عبادت پہ، میں نے یہ 16-15 گھنٹے کا روزہ پورا کر لیا ہے۔ اس کے اوپر جب اس کا روزہ پورا ہوتا ہے اللہ اس کو خوشی عطا کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت، جب اللہ سے ملاقات ہوگی، کہتے ہیں جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو جب اس کو روزے کا اجر اور ثواب نظر آئے گا نا کہ اتنا بڑا اجر، اتنا ثواب روزے کا، پھر اس کو خوشی نصیب ہوگی۔ اور کہتے ہیں جب ایک معنی یہ ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں جو اللہ سے ملاقات ہی ہوگی، اس ملاقات کی خوشی اتنی ہوگی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ روزے کی دوسری فضیلت یہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، بو جسے ظاہری طور پہ ہمیں حمق سی محسوس ہوتی ہے، روزے دار کے معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے رب ذوالجلال کو وہ نکلنے والی ہوا کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں کون خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منہ سے نکلنے والی ہوا اس لیے زیادہ کستوری سے محبوب ہے چونکہ یہ روزے کے اثار ہے، روزے کا نتیجہ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے جی؟ اس کا سبب روزہ ہے، اس ہوا کا سبب روزہ ہے۔ جب ہوا اتنی پسند ہے تو روزہ کتنا پسند ہوگا؟ جب وہ نکلنے والی، اس کے نتیجے میں نکلنے والی ہوا وہ اتنی پسند ہے تو اللہ اکبر، اس سے پتہ لگا کہ روزے کا کیا شان ہوگی اللہ تعالیٰ کے، اس کے سبب سے جو نکلنے والی ہوا اتنی پسند ہے تو پھر روزے کی کیا شان ہوگی۔ 11ویں فضیلت روزے کی یہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، سنن کبری بیہقی کی روایت ہے، فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں، 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 دعوت المظلوم، دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، روزے دار کی دعا۔ اگر آپ کی زندگی کی ہموم اور غموم ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں، جمع کر لیجیے، روزے کی حالت میں دعا کیجیے۔ رسول کریم کا فرمان ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے کا 12واں فائدہ یہ ہے، اس سے دل کی طہارت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، سختی ہے، گناہ کا اثرات ہیں، دل اٹکا ہوا ہے، غافل ہے اللہ کی عبادت سے، اس کا بہترین علاج روزے کے اندر ہے۔ نبی کریم کا شان گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا صوم شہر الصبر، صبر کے مہینے کے روزے، صبر کے مہینے کے روزے۔ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ اس مہینے کو صبر کا مہینہ نبی کریم نے کہا، صبر کے مہینے کے روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزے، یذهبن بوهر الصدر، یہ دل کے بغض اور کینے اور دل کی سختی کو ختم کر دیتی ہے، دل کی سختی کا علاج۔ غافل دل ہے، نیکی کی طرف راغب نہیں ہے، روزے رکھیے، رمضان کی برکت ہے۔ اگر دل کا بہر اور دل کی سختی اور دل کا بغض، اگر آپ دل کا میلا پن اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر روزے کو رکھیے، روزے سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا الا اخبرکم بما یذهب بہر الصدر، میں تم کو بتاؤں کہ دل کے بغض اور کینے کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ فرمایا صوم 3 ایام من کل شہر، جو آدمی ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو بغض اور کینے اور سختی سے پاک رکھتا ہے۔ 13ویں فضیلت روزے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتوں میں جب بندہ کوتاہی کرتا ہے تو اس کوتاہی کا ازالہ اللہ نے روزے میں رکھا ہے۔ بہت سارے گناہوں کا ازالہ آپ نے کس میں رکھا ہے؟ روزے میں رکھا ہے۔ بندے سے غلطی ہوتی، مثال کے طور پہ اگر آپ نے جان بوجھ کے خوشبو لگا لی احرام کی صورت میں تو کفارے میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ 3 روزے ہیں کہ نہیں؟
3 روزے کفارے میں 3 روزے. فدیہ حج اور عمرے میں اگر فدیہ ہے تو فدیہ تو من صیام او صدقہ, یا وہ 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا دے. غلطی ہوئی, غلطی کا کفارہ اگر روزے میں رکھے. کیا عظیم عمل ہے. قسم کا کفارہ کس میں ہے؟ روزے میں. نظر کا کفارہ کس میں ہے؟ روزے میں ہے. حج تمتع میں اگر قربانی نہیں تو کفارے میں کیا ہے؟ کتنی ایسی باتیں ہیں جس میں کہ کفارہ کے دینے کی باری آتی ہے, اس کے بدلے میں کوئی چیز پیش کرنے اللہ نے اس کے بدلے میں اگر لیا ہے تو کیا لیا ہے؟ خوشی ملی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات کی شکر میں تو کیا رکھا؟ روزہ رکھا ہے. قتل خطا ہو گیا ہے, قتل خطا کے اندر بھی اگر کوئی شخص اس سے قتل ہو گیا ہے تو اس کا یہی ہے کہ وہ اگر اس کے پاس نہیں ہے صدقہ کرنے کی صلاحیت تو پھر وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے, قسم کا کفارہ بھی. اور اسی طرح اگر زہار کیا بیوی سے تو پھر بھی کفارے میں کیا ہے؟ روزہ ہے. بے شمار ایسی کمی اور کوتاہیاں جو بندے سے ہوتی ہیں, اس کے بدلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے کیا مانگا ہے؟ روزہ مانگا ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ کتنا عظیم عمل ہے. 14ویں بات اور آخری سے پہلی بات ہے, اگر آدمی کو روزے کی حالت میں موت آتی ہے, کس میں؟ روزے کی حالت میں موت نصیب ہوتی ہے اس کو, تو کیا زبردست خاتمہ ہے اس بندے کا. نبی کریم کے ارشاد گرامی اور مسند احمد کی روایت ہے, شیخ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں, من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ, جس بندے نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے رکھا, ریاکاری سے پاک, دکھاوے سے پاک, صرف اللہ کی محبت میں اس کا حکم سمجھ کے پیار میں روزہ رکھا ہوا ہے, ختم لہ بہا دخل الجنہ, اور اسی روزے کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. روزے کی حالت میں اگر مر گیا جنت میں جائے گا. اور ایک روایت کے الفاظ ہے, من ختم لہ بصیام یرید بہ وجہ اللہ, جس بندے کا اختتام روزے کے ساتھ ہوا اور وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے, ادخلہ اللہ الجنت, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس کو بھی علامہ البانی سے کہتے ہیں کہ اگر اس نے روزہ رکھ بھی لے, رمضان میں روزہ پورا کرنے کے بعد بھی فوت ہو گیا تو پھر بھی اس کو یہ فضیلت ملے گی. روزے کی حالت میں فوت ہوا ہے, روزہ پورا کرنے کے بعد بھی فوت ہوا ہے, پھر بھی اس کو اس کا خاتمہ اگر روزے رکھتے رکھتے ہو گیا ہے تو یقیناً یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. 15ویں بات اور آخری بات, اچھے یہ روزہ نفلی روزے کے بارے میں تو یاد رکھیں نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا حضرت علی سے روایت کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا ان فی الجنت غرفا, جنت میں ایسے بالا خانے ہیں, کمرے ہیں, اور ترا ظہورها من بطونها, جس کا ظاہری حصہ اندر سے نظر آئے گا اور جس کا باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا اور اندر کا باہر سے نظر آئے گا. فقام اعرابی, تو ایک بدو اٹھا, دیہاتی اٹھا, اور نبی کریم سے جب تعارف سنا کہ جنت میں ایک محل اور بنگلہ ہے, شیشے کا بنا ہوا ہے, باہر سے کھڑا شخص اندر کی ساری چیزیں دیکھا اور اندر سے اس کی باہر کا سارا کچھ نظر آئے گا, ایسا نظارہ اس کا ہوگا جنت میں. تو جب تعارف سنا جنت کے مال کا, فقام اعرابی, ایک اعرابی اٹھا, فقال لمن ہی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ کس کو ملے گا, یہ بنگلہ کس کو ملے گا, یہ مال کس کو ملے گا, یہ قصر کس کو ملے گا, لمن ہی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کس کو ملے گا, قال ہی لمن اطاب الکلام. 4 باتیں نبی کریم, ہی لمن اطاب الکلام, یہ اسے ملے گا جس کے بول بڑے میٹھے ہیں, جس کی گفتگو بڑی میٹھی ہے, جو پیارے جملے بولتے ہیں, محبت بڑی گفتگو کرتا ہے, پیار کے بیج بوتا ہے, نفرت کو ختم کرتا ہے, لوگوں کو جوڑتا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے, توڑتا نہیں ہے. بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, محلے داروں کو, ساتھیوں کو, عزیزوں کو, ملازموں کو, اپنے نیچے کام کرنے والوں سے گالی دے کے بات نہیں کرتا. ہمارا تو ماحول ہی بدل گیا نا سارا, ہم تو گالی دے کے نا تو نفرت کا بیج بولتے ہیں زندگی پر, بھلے وہ آپ کے نیچے کام کرتے رہے لیکن آپ کی ایک گالی سے جو نفرت کا بیج بویا گیا ہے وہ اس کا زندگی بھر اس کا. میں جانتا ہوں 2 بھائیوں کو, جن میں سے ایک بھائی نے بڑے بھائی کو صرف کتا کہہ دیا تھا اور 14 سال تک دونوں بھائی آپس میں گفتگو نہیں کیے تھے. 14 سال تک اس بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو اس جملے کی وجہ سے معاف نہیں کیا تھا کہ اس نے مجھے کیوں کہا ہے. ڈائریکٹ بھی نہیں کہا تھا, خط میں لکھا تھا. ایک جملہ زبان سے نکلا اور بول کس قدر نفرت بوتا ہے. 14 سال گزر گئے, دونوں نے آپس میں کلام نہیں کی. اس لیے پہلی شرط ہے لمن اطاب الکلام, جس کی گفتگو بڑی میٹھی ہو, پیار والے جملے, محبت بڑی گفتگو کرے.
لوگوں کو جوڑیے، کاٹیے نہیں لوگوں کو. عطاب الکلام گفتگو میٹھی کرتا ہے. کہتے ہیں خوش خلقی ایسا چیز ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا مگر بندے کی قدر بڑھا دیتی ہے. وَأَتَمَ الطَّعَامَ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کو کھانا افطاری کروا دے، بڑا بہترین. لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَأَدَامَ الصَّوْمَ. تیسری چیز ہمیشہ روزے رکھتا ہے، صرف رمضان نہیں، رمضان کے بعد بھی روزے رکھتا ہے. سوال اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، 13 14 15 کا روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے. ادام الصیام ہر مہینے روزے رکھتا ہے، ہر سوال اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، پورا شوال روزے رکھتا ہے. یہ نفلی روزے. وَأَدَامَ الصِّيَامَ مسلسل روزے رکھتا ہے. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے. صلی باللیل، نبی کریم نے کہا صلی باللیل، پوری 12 11 رکعتیں نہ بھی پڑھے تو کم از کم 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے. رات کو اٹھ کے وضو کر کے 2 بھی پڑھ لے گا تو صلی باللیل میں تو آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وصلی باللیل رات کو نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کے یہ بغلہ عطا کرنے والے ہیں. یہ چند 15 فضائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے روزے کے، جس میں فردی روزہ بھی آتا ہے اور نفلی روزہ بھی آتا ہے. جو ابھی آپ کے دروازے پہ ہے، رمضان کی 12 گھڑیوں کو اپنے لیے قیمتی سمجھیے. بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اس میں صرف روزہ نہیں، اس میں تلاوت قرآن کا بہترین موقع ہے. اللہ کے رسول حضرت جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا مدارسہ کرتے تھے، سنتے اور سناتے تھے. کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا رمضان میں. دعا کا بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ، دعا کا بہترین موقع ہے. اللہ نے رمضان کے احکام آدھے ذکر کیے، پھر بعد میں آدھے ذکر کیے، بیچ میں ایک آیت ذکر کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے. یہ آیت کہاں ہے؟ رمضان کے آدھے احکام پہلے اور آدھے بعد، بیچ میں یہ آیت موجود ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ بیچ میں اس آیت کا آنا بتاتا ہے کہ رمضان دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. صدقہ خیرات کیجیے، کثرت سے کیجیے، غریبوں کے ساتھ تعاون کیجیے، افطاری کا اہتمام کروائیں اگر آپ کروا سکتے ہیں. دعا کیجیے. عمرہ کرنا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر اجر رکھتا ہے. یہ بھی رمضان کے اعمال میں سے زندگی کے بدن پہلی فرصت میں کر سکتے ہیں تو کر لیں، تاکہ آپ ممکن ہے کہ رمضان پورا ہو سکے. زندگی ہے ساتھ میں ایک نہ دے. رمضان میں عمرہ کرنا یہ بھی رمضان کی نیکیوں میں سے. اور ایک آخری نسخہ ہو سکے اگر آپ رمضان کے ایام میں عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت جمعے کے دن مسجد میں گزاریں تو اس سے بہتر دعا کے لیے کوئی اور وقت. ویسے تو رات کا تیسرے پہر بھی بہترین وقت ہے، لیکن جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت آپ مسجد میں گزار کے اللہ سے دعا کیجیے. نبی کی فرماتے ہیں جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں بندہ جو دعا بھی اللہ سے کرتا ہے اللہ قبول کر لیتے ہیں. اپنی زندگی کے مسائل لے کے بیٹھ جائیں عصر سے لے کر مغرب تک اور اپنے اللہ سے شیئر کیجیے. شیخ ناصر العلوم نے ایک کلپ ریکارڈ کر کے بھیجا اور میں نے سنا ان کا. کہتے ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو بھی حالات ہوں وہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک مسجد میں ہی رہتا ہے. سفر میں ہو پھر بھی مسجد میں رہتا ہے. سارے مصروفیات کو وہ ٹھپ کے یہ وقت وہ مسجد میں گزارتا ہے. کہتے ہیں وہ شخص کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے. اب میرے پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں میں اللہ سے مانگوں. مالک الملک. مجھے اب شرم آتی ہے کہ اللہ سے کیا مانگوں. اللہ نے مجھے مانگ کے اتنا عطا کر دیا، اب مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے میں اور کیا مانگوں. یہ بڑا عظیم وقت ہے. اور آپ کا ان جمعے کے 4 جمعوں میں اگر یہ وقت آپ کا مسجد میں دعا کرتے گزرتا ہے تو بڑا بہترین یہ نسخہ ہے زندگی کے مسائل کے حل کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے اور آگ سے بچنے کے لیے. یہ چند گزارشات تھی اس مہینے کی آمد سے پہلے جو آپ سے کرنا ضروری تھے. یہ ہمارا آخری درس ہے. اس کے بعد تو پھر رمضان ہے. رمضان میں افطاریوں کے اوپر درس ہوں گے. یہ فجر کی نماز کے بعد اگر وہ درس ہوں گے. باقی درسوں کا سلسلہ ہمارا محدود رہے گا. اور رمضان میں عمرے کا آپ کو پتہ ہے کہ مکتب جاریہ کی طرف سے عمرے کے مختلف ٹرپ جاتے رہتے ہیں. ہر بدھ کو انشاءاللہ اردو سیکشن کی طرف سے بس جاتی رہے گی. شیخ ابوالحسن بھائی آپ کے نام شامل لکھیں گے. ثنائیہ منازل بھائی ہوتے ہیں. حضرات اس میں جانا چاہیں تو اپنے نام لکھوا سکتے ہیں. اور مزید اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. مزید سارے افطاری کا شیڈول ساری کہاں ہوگی، افطاری کہاں ہوگی، یہ جو بھی شیڈول ہوگا تو آپ کو چلا بتائیں گے جب اس کا فائنل ہوتا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے والدین جن کی فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کو صحت و سلامتی کے زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ
ہمیں محبت اور پیار کے ساتھ اس میں اپنانے کی، اختیار کرنے کی اور اس کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔